بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں کھانا چاہ رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من باتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور معافی کی دعا مانگنے کے علاوہ ایک اور دعا مانگنے لگے۔ ایک دانہ ہے جو ایک بالی میں ہے، اس طرح کا انہوں نے اس کو مذاق اڑایا الفاظ کا، وہ تھا حتۃ، اور مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہوا۔ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و قرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون یہ ایک مہلک وبائی بیماری ہے۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور گنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر جو گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن سے بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کے اکثر لوگ جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی و خوف و ہراس کا دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرمایا کہ تم اس بستی یعنی بیت المقدس میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو، یہ کہو کہ ہمارے رب ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، بے شک تو نے معاف فرمانے والا ہے۔ تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب یعنی طاعون اتار دیا اور ان کے فسق اور بے حکمی کا بدلہ دے دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر، مذاق کرنے کا کتنا بھیانک نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کس قدر ہولناک انجام اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ بے قرار ہے، لیکن دنیا میں ہی قہر الہی باصورت عذاب نازل ہوتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم النبیین کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے۔ ہمارے لیے یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں طاعون آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں
اپنی بستی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گئے تو شہادت کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والے پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی بستی میں ہی مقیم رہنا چاہیے۔ اس پر خداوند تعالی نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔